ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کو ختم ہوئے 1 ہفتہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ یعنی ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق اہم سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ ایران کا 60% تک افزودہ کیا گیا تقریباً 400 کلو گرام یورینیم کہاں ہے، اور کیا واقعی امریکی دعووں کے مطابق ایران کا جوہری پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ 21 جون کو ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری کے بعد سے مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں اور وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا، مگر ان حملوں کے صرف 1 ہفتے بعد ہی سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کی اہم ترین جوہری تنصیب فوردو فیول انریچمنٹ پلانٹ پر بھاری مشینری کام کر رہی ہے۔ امریکی دفاعی کمپنی میکسار ٹیکنالوجیز کی جانب سے اتوار کو حاصل کی گئی فوردو کی سیٹلائٹ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے فوردو ایٹمی افزودگی پلانٹ پر تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ یہ تصاویر ظاہر کرتی ہیں کہ فوردو فیول انریچمنٹ کمپلیکس پر پچھلے ہفتے ہونے والے فضائی حملوں کے بعد وہاں کے وینٹیلیشن شافٹ کے آس پاس سرگرمیاں جاری ہیں۔ یہ بات واضح ہو کہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ B-2 بمبار طیاروں سے 6 بنکر بسٹر بامز فوردو تنصیب کے 2 وینٹیلیشن شافٹس پر مار کر ہی اس تنصیب کو تباہ کیا گیا تھا۔ جنرل ڈین کین نے یہ بھی بتایا تھا کہ حملے سے پہلے ایرانیوں نے ان دونوں وینٹیلیشن شافٹس کو کنکریٹ ڈال کر بھر دیا تھا، مگر 6 بنکر بسٹر بامز نے انہیں تباہ کر دیا۔ اور میکسار ٹیکنالوجیز کی طرف سے جاری کی گئی تصاویر میں اس مقام پر کھدائی کرنے والی ایک مشین اور کرین کو دیکھا جا سکتا ہے جو فوردو کی سائٹ تک ایک نئے تعمیر شدہ راستے پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک کرین بھی شافٹ یا سوراخ کے داخلی مقام پر کام کرتی نظر آتی ہے اور کئی گاڑیاں بھی پہاڑی کے نیچے نظر آتی ہیں اور یہ گاڑیاں بھی اسی نئے راستے پر کھڑی ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے ایران پر حملوں کے دوران فوردو کے اس جوہری پلانٹ کو بنکر بسٹر بام سے نشانہ بنایا تھا اور حملوں سے ظاہری طور پر اس مقام کو شدید نقصان پہنچا تھا، اور حملے کے 1 دن بعد سامنے آنے والی سیٹلائٹ تصاویر میں پلانٹ کے داخلی اور خارجی راستوں پر 6 بڑے گڑھے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ حملوں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا اور بار بار کیا کہ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جبکہ ایران نے بھی تسلیم کیا کہ ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، مگر وہ نقصان اتنا نہیں جتنا ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی چینل CBS نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف بمباری سے ایران کے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کی ٹیکنالوجی اور سائٹس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نہ صرف ان نقصانات کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے بلکہ ایسا کرنے کے لیے پوری طرح تیار بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ نے CBS نیوز کو بتایا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر چند ماہ میں یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ ٹیکنالوجی اور سائنسی مہارت کو بمباری سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہمارے پاس یہ ارادہ موجود ہو، اور ایسا ارادہ موجود ہے کہ ہم اس صنعت میں ایک بار پھر ترقی کریں، تو ہم تیزی سے نقصانات کی مرمت کر سکتے ہیں اور جو وقت ضائع ہوا ہے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ اگر ایران نے یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کی تو وہ آپ کے جوہری مراکز پر ایک اور حملہ کریں گے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ قانون کے مطابق ہے؟ آپ ہی بتائیں۔ ہم نے اس 12 روزہ مسلط کردہ جنگ کے دوران یہ دکھایا اور ثابت کیا کہ ہم اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر ہم پر دوبارہ کوئی جارحیت مسلط کی گئی تو ہم دوبارہ اپنا دفاع ضرور کریں گے۔ اسی طرح انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے بھی کہا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو شدید نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن وہ مکمل تباہ نہیں ہوا ہے اور ایران کے پاس صنعتی اور تکنیکی صلاحیتیں ابھی بھی موجود ہیں، تو اگر وہ چاہیں تو اس عمل کو دوبارہ شروع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ میں بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے اور لوگ وضاحت چاہتے ہیں۔ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق ایران کا نیوکلیر پروگرام کچھ ماہ ہی پیچھے گیا ہے، اور جیسے ہی وہ دوبارہ ان تنصیبات کو کھود کر وہاں الیکٹریکل اور واٹر سپلائی بحال کریں گے تو چند ماہ میں یہ تنصیبات دوبارہ کام کرنے لگیں گی۔ CIA اور نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹرز کے مطابق ایران کی نیوکلیر تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے اور انہیں دوبارہ تعمیر کرنے میں سالوں لگیں گے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا ہے۔ ان تمام باتوں میں سے سچ کیا ہے؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟
What's the truth here? What do you make of these assessments? तमाम बातें ही दुरुस्त हो सकती हैं, मगर इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि आप इसे किस मैट्रिक्स पर देख रहे हैं। अगर आप मुझे कहेंगी कि 3 से 4 माह लगेंगे तो किस चीज़ में 3 से 4 माह लगेंगे? ईरान के पास कैपेसिटी अब भी मौजूद है। इनके पास कुछ माह में कुछ सेंट्रीफ्यूजेस भी आ सकते हैं और यूरेनियम की स्पिनिंग और एनरिचमेंट भी शुरू हो सकती है, या उससे कुछ कम भी हो सकता है। सच्चाई ये है कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ ही गायब हो गया है और वहाँ कुछ नहीं बचा। ये वाज़ेह है कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को भारी नुकसान हुआ है, मगर वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि ईरान के पास इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सलाहियत मौजूद है, इसलिए अगर वो चाहेंगे तो दोबारा ये काम करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। बहरहाल अमरीकी सदर ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करने का दावा मुसलसल कर रहे हैं, मगर आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स इसके बरक्स हैं। हालांकि खुद अमरीकी वजारत दिफा के इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट भी इब्तिदाई तौर पर सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर रही थी, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने 4 अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए दावा किया था कि अमरीकी हुक्काम ने आला ईरानी हुक्काम के खुफिया पैगाम इंटरसेप्ट किए हैं। और इस गुफ्तगू में ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी हमला उनकी तवक्को से कम तबाहकुन साबित हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सीनियर ईरानी हुक्काम के दरमियान होने वाली एक खुफिया गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, जिसमें वो अमरीकी हमलों पर तबादला ख्याल कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हमले उनकी तवक्को से कम तबाहकुन साबित हुए। ये बात अमरीकी हुकूमत के अंदर गर्दिश करने वाली खुफिया मालूमात से वाकिफ 4 अफराद ने बताई है। उनमें से कुछ अफराद ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि निजी नोयत की इस गुफ्तगू में ईरानी हुकाम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्यों सदर ट्रंप की हिदायत पर किए गए ये हमले इतने वसी और तबाहकुन नहीं थे जितने उन्होंने सोचे थे। ये रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू अमरीकी सदर ट्रंप के बयानिए से मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है, क्योंकि सदर ट्रंप ने दावा किया था कि इस ऑपरेशन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ईरानी हुकाम के अंदाजों से सख्त इख्तलाफ करते हुए उनकी मालूमात को नाकाबिल एतमाद करार दिया, खास तौर पर उन 3 ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात के बारे में जो अमरीकी हमलों का निशाना बनी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने इस पर कहा कि ये शर्मनाक है कि वाशिंगटन पोस्ट ऐसी मालूमात शाया करके लोगों को जुर्म करने में मदद दे रहा है। ये तसव्वुर ही गलत है कि नामालूम ईरानी हुकाम को इल्म है कि सैकड़ों फीट मलबे के नीचे क्या हुआ। उनका एटमी हथियारों का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमेरिका ने ईरान पर जो हालिया हमले किए उनमें ज़बरदस्त फौजी ताकत इस्तेमाल की गई, जिनमें 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब्स और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल शामिल थे। इन हमलों ने फुर्दो, नेतन्स और इस्फहान में वाक़े एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया। ताहम तबाही की असल हद और ईरान को इन तंसीबात को दोबारा तामीर करने में कितना वक्त लगेगा, इस पर अभी भी शदीद बहस जारी है। ख़ास तौर पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके मुताबिक ईरान ने हमले से पहले ही अपने आला सतह पर अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर को मुंतकिल कर दिया था और धमाकों ने 2 तंसीबात के दाखिली रास्ते बंद कर दिए, लेकिन ज़ेर ज़मीन इमारतें मुकम्मल तौर पर नहीं गिरी। जब ट्रंप इंतज़ामिया के एक अहलकार से ईरानी हुकाम की रिकॉर्डशुदा गुफ्तगू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरानी गलत हैं, क्योंकि हम उनकी मेटल कन्वर्जन फैसिलिटी को तबाह कर चुके हैं। हमें मालूम है कि हमारे हथियार बिल्कुल उसी जगह जाकर लगे जहां हम चाहते थे और उनका असर भी वैसा ही हुआ जैसा हमने मंसूबा बनाया था। पिछले हफ्ते बंद कमरे में अमरीकी कांग्रेस को ब्रीफिंग देते हुए CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने अमरीकी कानून साजों को बताया कि ईरान की मेटल कन्वर्जन फैसिलिटी समेत कई अहम एटमी मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। एक अमरीकी अहलकार ने कहा कि यह फैसिलिटी जो एटमी बॉम्ब के धमाका खेज मरकज़ की तैयारी के लिए ज़रूरी है, इसे दोबारा बनाने में कई साल लग जाएंगे। CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ ने यह भी कहा कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ईरान का बेशतर अफजोदा यूरेनियम शायद इस्फहान और फुर्दो में दफन है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि जब वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर के दफ्तर से इस बारे में तबसरा तलब किया तो एक आला अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकार ने जवाब देते हुए कहा कि महज एक पहलू पर मबनी सिग्नल्स इंटेलिजेंस यानी रिकॉर्डशुदा गुफ्तगू या पैगामात मुकम्मल इंटेलिजेंस तस्वीर की अक्कासी नहीं करते। उस एहलकार ने मजीद बताया कि नामालूम ईरानियों के दरमियान होने वाली सिर्फ एक फ़ोन कॉल को मुकम्मल इंटेलिजेंस तज्जिए के बराबर नहीं समझा जा सकता। एक इंटेलिजेंस तज्जिया कई ज़राए, शवाहिद और तरीक़ा कार पर मबनी होता है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सिग्नल्स इंटेलिजेंस जैसे कि फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को बहुत ताकतवर हथियार समझती हैं और ये अक्सर सदर ट्रंप को दी जाने वाली रोज़ाना की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तहाँ उनका एक महदूद पहलू भी है, क्योंकि ऐसी गुफ्तगू जो सिर्फ जुज़वी तौर पर सुनी जाए वो सियाक़ व सबाक़ से खाली हो सकती है, इसलिए उसे दुरुस्त और मुकम्मल तस्वीर हासिल करने के लिए दीगर शवाहिद और ज़राए के साथ मिलाकर देखा जाना ज़रूरी होता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है
کہ کیپٹل ہل میں ٹرمپ انتظامیہ کی حالیہ خفیہ بریفنگز کے بعد بھی امریکی قانون سازوں کے درمیان ایران پر کیے گئے حملوں کی موثریت پر اختلافات برقرار ہیں۔ بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی نے صحافیوں کو بتایا کہ میں بریفنگ کے بعد بھی اس یقین پر قائم ہوں کہ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں کیا۔ ان کے مطابق صدر ٹرمپ نے جب کہا کہ پروگرام تباہ ہو گیا ہے تو وہ جان بوجھ کر امریکی عوام کو گمراہ کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس اب بھی اہم صلاحیتیں اور آلات موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ علم کو بمباری سے ختم نہیں کر سکتے، چاہے کتنے ہی سائنسدان مار دیے جائیں۔ ایران میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سینٹری فیوجز کو چلانا جانتے ہیں۔ اگر ان کے پاس افزودہ یورینیم موجود ہے اور سینٹری فیوجز استعمال کرنے کی صلاحیت بھی ہے تو آپ پروگرام کو برسوں کے بجائے صرف مہینوں کے لیے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اسی طرح صدر ٹرمپ کے قریبی اتحادی اور ساؤتھ کیرولینا سے ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا کہ تباہی ایک مناسب لفظ ہے ان حملوں کی شدت کو بیان کرنے کے لیے جنہوں نے ایران کے پروگرام کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا، لیکن انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ایران کی صلاحیتیں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش کو بھی ختم کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ تنصیبات شدید نقصان کا شکار نہیں ہوئیں، وہ ہوئیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مسئلہ ابھی باقی ہے۔ ایک امریکی اہلکار جو قانون سازوں کے لیے دی گئی بند کمرہ بریفنگ سے واقف تھے، ان کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے یہ بھی بات واضح کی کہ امریکی حملے سے پہلے اسرائیلی افواج نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا تھا، اور یہ خیال کہ ایران آسانی سے کچھ بھی دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ صدر ٹرمپ کے فوجی کارروائی کے فیصلے پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سفارتی حل کا موقع ضائع کر دیا، جو واحد راستہ تھا جس کے ذریعے ایران کے ایٹمی پروگرام پر سخت نگرانی اور معائنہ ممکن ہو سکتا تھا۔ نقادوں کو خدشہ ہے کہ اس حملے کے بعد ایران تیزی سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ مستقبل میں امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ممکنہ رجیم چینج کی کسی بھی کوشش سے بچاؤ کے طور پر خود کو محفوظ کر سکے۔ اس ساری صورتحال میں 25 جون کو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہونی ہے جس میں کسی معاہدے پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں، تاہم ایران نے ایسی کسی بھی بات چیت کی تصدیق نہیں کی تھی۔ جبکہ اب امریکہ کے ساتھ ممکنہ بات چیت پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ مذاکرات میں شامل ہونا ہے تو سب سے پہلے یہ یقین دہانی ضروری ہے کہ امریکہ سفارتی عمل کے دوران ہم پر دوبارہ فوجی حملہ نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کے ساتھ بات چیت اسی ہفتے دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، کیا ایسا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات اتنی جلدی دوبارہ شروع ہوں گے۔ ہمیں دوبارہ بات چیت میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ یقین دہانی حاصل کرنا ہوگی کہ امریکہ مذاکرات کے دوران دوبارہ ہم پر فوجی حملے کی طرف نہیں لوٹے گا۔ میری رائے میں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ابھی کچھ اور وقت درکار ہے۔ لیکن اس کے باوجود براہ راست مذاکرات کے دروازے مکمل طور پر بند نہیں ہوئے۔ ہم کبھی بھی سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان سامنے آنے سے پہلے کل امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ڈیموکریٹ سینیٹر کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا تھا کہ میں ایران کو کچھ بھی آفر نہیں کر رہا، جیسا کہ اوباما نے کیا تھا۔ انہوں نے ایران کو جوہری ہتھیار کی راہ ہموار کرنے والے بے وقوفانہ معاہدے کے تحت اربوں ڈالر دے دیے تھے، نہ ہی میں ان سے کوئی بات چیت کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ان کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ گزشتہ ہفتے مذاکرات کے مجوزہ پروپوزلز کے بارے میں ایک خبر سامنے آئی تھی، اور اس حوالے سے CNN نے لکھا تھا کہ 4 ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کو 30 ارب ڈالرز تک رسائی دینے کے امکانات پر غور کیا تاکہ ایران کو ایک سویلین انرجی کے نیوکلیئر پروگرام کی تعمیر میں مدد مل سکے۔ اسی طرح ایران پر پابندیوں میں نرمی کی جا سکے اور اربوں ڈالرز کے منجمد ایرانی فنڈز کو غیر منجمد کیا جا سکے، اور یہ سب تہران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی شدت اختیار کرتی ہوئی کوششوں کا حصہ ہے۔ ان ذرائع کے مطابق یہاں تک کہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے اہم فریقین نے گزشتہ 2 ہفتوں میں ایران اور اسرائیل جنگ کے دوران بھی پس پردہ ایرانیوں سے بات چیت کی، اور یہ بات چیت سیز فائر ڈیل کے بعد بھی جاری رہی۔ CNN کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے زور دیا کہ اس حوالے سے کئی تجاویز زیر غور لائی گئی ہیں جو ابتدائی ہیں اور ایوالو ہو رہی ہیں، مگر ان میں ایک چیز تسلسل کے ساتھ ہے اور وہ نان نیگوشیبل ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ایران کی یورینیم کی افزودگی 0 ہوگی۔ تاہم کم از کم ایک ابتدائی تجویز جو 2 ذرائع نے CNN کو بتائی ہے اس میں ایران کے لیے کئی مراحل شامل ہیں۔ CNN کے مطابق کچھ تفصیلات 20 جون کو وائٹ ہاؤس میں امریکی خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور خلیجی شراکت داروں کے درمیان کئی گھنٹوں پر مشتمل خفیہ میٹنگ میں طے پائیں،
اور پیش رفت ایران پر امریکی حملوں سے ایک دن پہلے ہوئی تھی۔ CNN کو یہ تفصیلات اس میٹنگ سے آگاہ 2 ذرائع نے بتائی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں اور اس تجویز سے واقف ذرائع نے CNN کو بتایا کہ زیر غور شرائط جو پہلے رپورٹ نہیں ہوئی ان میں سویلین توانائی کے مقاصد کے لیے ایک نئے ایرانی غیر افزودگی کے جوہری پروگرام پر اندازاً 20 سے 30 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا شامل ہے۔ ایک عہدیدار نے زور دے کر بتایا کہ یہ رقم براہ راست امریکہ سے نہیں جائے گی، بلکہ امریکہ کی ترجیح ہوگی کہ اس کے عرب شراکت دار اس کا خرچ اٹھائیں۔ CNN کے مطابق ایران کے جوہری توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری گزشتہ مہینوں میں ہونے والے مذاکرات میں بھی زیر بحث آ چکی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ امریکہ ان مذاکرات کی قیادت کرنے کا خواہش مند ہے اور کسی کو تو اس نئے بننے والے نیوکلیئر پروگرام کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی، لیکن امریکہ یہ کمٹمنٹ نہیں کرے گا۔ CNN کے مطابق دیگر مراعات میں ایران پر سے کچھ پابندیوں کو ہٹانا اور ایران کے غیر ملکی بینکوں میں موجود 6 ارب ڈالرز تک رسائی دینا شامل ہے۔